الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا سبق سورہ ابراہیم کا پہلی 10 آیات کی ریویژن ہے۔ سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، لیکن کسی چیز کا یہ صرف اس کا عنوان ہے، اس کا مضمون یہ نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کا جو مرکزی مضمون ہے، سب سے پہلے اس میں قرآن کی حقانیت کے بارے میں، قرآن کی سچائی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر انبیاء کرام کی جو ہے وہ مثالیں دے کے سمجھایا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی جو ہے وہ زندگیوں کے اوپر ایک مختصر جائزہ لے کے اصل میں مخاطب مکہ والوں سے ہوا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو کوئی ایسی بات نہیں، تمہاری طرح پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا۔ ان کے پاس بھی رسول آئے، ان کے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اور پھر ان کا انجام جو ہے وہ برا ہوا، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، وعدہ ہے کہ حق ہمیشہ کامیاب رہتا رہے گا اور باطل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو چونکہ تم بھی اسی باطل کی پیروی کر رہے ہو جس باطل کی پیروی تم سے پہلی قوموں نے کی، تو ان کا انجام دیکھ لو تم۔ اسی انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ انکار کرو گے تو انجام تمہارا بھی ہوگا۔ اس میں نہ صرف کہ ایک ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، بلکہ آنے والے حالات کی پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہی پیشن گوئی دیکھ لیجئے کہ کتنے جب مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اس کے صرف 13 سال بعد، 13 سال قوم کی زندگی چینج ہونے میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ صرف 13 سال کے اندر جو ہے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال رہے تھے، دیسن کالا دے رہے تھے، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، آپ کو قید کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، ان سب کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یا تو قیدی بننا پڑا، یا اسلام قبول کرنا پڑا، یا مکہ چھوڑنا پڑا، یا ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک سبق ہے، یہ پیشن گوئی ہے۔ انہی چیزوں کا اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ احاطہ کیا گیا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں، جن کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس کے رسول جانتے ہوں، اور اس چیز کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ راز افشاں کریں گے۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ وہ بات ایک قرآن میں جو اتاری گئی، پوری دنیا اس کو جو ہے وہ مل کے بھی جو ہے وہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس سے بڑھ کے معجزہ کیا ہے کہ کچھ الفاظ ہیں جن کو ترجمہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ روز قیامت ان کے معنی ہمیں معلوم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ کتابن، یہ کتاب انزلناہ اتارا ہم نے، الیکا طرف آپ کی، یہ کتاب اتاری ہے ہم نے۔ اب پہلی بات، اس قرآن کی حقانیت، سچائی جو ہے وہ ثابت ہو گئی یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب اتارا ہم نے اس کو آپ کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب۔ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب کو اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو تو نکال سکے، آپ نکال سکو اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی سے حق کی طرف، باطل سے نکالو، حق کی طرف لے کے آؤ ان کو بدی سے جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کے آؤ، ان کو جھوٹ سے ان کو سچ کی طرف لے کے آؤ۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ کون سا ہے، اور یہ راستہ جو ہے وہ پھر لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ تو نکال سکے ان کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔ اب دیکھیے، نہ صرف یہ کہ کتاب بھیجی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے مفہوم بھی واضح فرمائے۔ کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کتاب آئی ویسے پڑھ دی گئی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں ان کے مفہوم بھی واضح کیے، تاکہ وہ مفہوم، جیسے آپ اگر ایک مثال سمجھ لیں کہ زید اور بکر ہیں، زید بکر کو کہتا ہے پانی لے کے آؤ۔ اب جب تک وہ پانی کا مفہوم جو ہے وہ بکر کو نہیں پتا ہوگا، وہ پانی نہیں لے کے آئے گا۔ جب تک مفہوم پتا ہوگا، یا یہ ہے کہ وہ عربی اور اردو کی بجائے جو ہے وہ کسی اور زبان میں کہے جو بکر کو پتہ ہی نہ ہو، تو جب تک وہ مفہوم اس کے ذہن میں، پانی کا مطلب زید کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور بکر کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مفہوم جب تک کلیئرٹی ہوگی تب تک ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو قرآن کے بعد اس کے مفہوم،
جیسے حج کے احکامات بتائے گئے، اب حج کے احکامات میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب جو ہے وہ احرام باندھنا ہے، کب جو ہے وہ عرفات میں جانا ہے، کب واپس مزدلفے آنا ہے، منی آنا ہے، رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، طواف زیارت کرنا ہے، منی میں جو ہے وہ قیام کرنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ اپنے رسول کو سکھایا، اور رسول نے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بتایا پھر مسلمانوں کے لیے۔ یہ مقصد تھا اس کتاب کا۔ جیسے نماز ہے، نماز اس کے لیے شرائط کیا ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر نماز میں کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں، فرض کتنے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ ظلمات سے الی النور۔ ایک بات یہاں پہ اور جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے، یہاں پہ لفظ ظلمات یوز ہوا ہے، اور نور جو ہے وہ واحد کے طور پہ یوز ہوا ہے، اور یہ جمع کے لیے، اس لیے کہ سیدھا راستہ ہمیشہ ایک راستہ ہوتا ہے، باقی سارے راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ جو ٹیڑھے راستے ہوتے ہیں وہ کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچاتے۔ تو جتنے باقی راستے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے راستے ہیں۔ جب سیدھا راستہ ایک ہے تو پھر دیکھیے رب ایک، اس کی کتاب ایک، اس کا راستہ ایک، سب سے مقدس جگہ جہاں پہ یہ قرآن اتارا گیا، اور پھر کس پہ اتارا گیا؟ جو امام الانبیاء تھے، تو وہ ایک ہی شخصیت ہو سکتی تھی، ایک ہی جو ہے وہ راستہ دکھانے والا ہو سکتا تھا، اور ایک ہی کتاب ہو سکتی تھی۔ باقی جتنے راستے لوگوں نے ہیں وہ سارے کے سارے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہنم کے گڑھوں کی طرف جو ہے تمہیں لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، بس کبھی اس کو نہ چھوڑو۔ اس راستے کو، جس راستے کی آئیڈینٹیفیکیشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ یہ آپ سمجھ لیجئے یہ ہے وہ النور جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ روشنی ہے، اور یہ اس کے علاوہ جتنے یہ راستے ہیں یہ ظلمات ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ جہنم کے گڑھے کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ مقصد اس کا ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لائیں، اور پھر یہ ساتھ کا اپنے بس کی بات نہیں ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے کے حکم کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ چاہیں کہ سب کے سب ایمان لے آئیں، تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ جس کو جو ہے وہ ہدایت دے گا اسی کو جو ہے وہ آپ لے کے آئیں گے، باقیوں کو نہیں لے سکتے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ اس راہ کی طرف جو غالب تعریفوں کے قابل والے کی راہ ہے۔ وہ کون ہے جس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ہے اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کس کی راہ ہے وہ؟ کون ہے وہ جس کا راستے کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا؟ اللہ، وہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ، وہ ہستی جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب پالنے والا ایک، جب پیدا کرنے والا ایک، رزق دینے والا ایک، تمہاری سانسوں تک کی نگرانی کرنے والا ایک، تو پھر اس کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ کیوں گزرتے ہو؟ پھر جو سیدھا راستہ اس نے بتا دیا ہے اسی راستے کی طرف کیوں نہیں چلتے؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہے، خرابی ہے۔ ویلٌ ویسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا نام بھی ہے، ایک وادی کا نام بھی ہے۔ وَوَيْلٌ، اور تباہی ہے، خرابی ہے، لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کہ جو اس بات کے انکاری ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کہ ان کے لیے، اب اس کو پڑھتے جائیے آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک مالا کی طرح جو ہے نا وہ جڑا ہوا پھول ملے گا۔ الف لام را، کتاب انزلناہ علیک، ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو نکال سکے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، طرف اس راہ کی جو راہ ہے غالب زبردست کی، جو تعریفوں کے قابل ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ہستی جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ آگے کہا گیا جو نہیں مانے گا اس کو، جو ان اس آیت کریمہ کا اقرار نہیں کرے گا۔ یہاں پہ دیکھیے کتاب کی گواہی آ گئی کہ قرآن سچی کتاب، یہ جو کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو ہے وہ گواہی دے دی کہ آپ کی طرف ہم نے بھیجا اس کو، کہ یہ راستہ ہے۔
اس اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا ہے، جس کے لیے زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، ہر چیز اسی کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا، للکافرین عذاب، نہیں، اس کو انکار کرنے والوں کے لیے بہت ہی سخت سزا دوں گا، بہت ہی سخت عذاب ہوگا، سخت سزا ہوگی۔ اور یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ آگے جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں اس کا جو ہے وہ بیک ہڈن جو ہسٹری ہے، ہڈن جو سٹوری ہے وہ بتا دی گئی کہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں۔ لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان کی چودراہٹ یہاں پہ قائم ہے، اس دنیا کو ہی وہ اپنی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری منزل مقصود ہے۔ تو جو منزل مقصود کو پسند کرتے ہیں اور جو آخرت کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں کن کے بارے میں کہا گیا؟ انکاری کرنے والوں کے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، علی الآخرہ، آخرت کے اوپر۔ ایک بڑی پڑھی لکھی بات ہے اور کامن سینس کی بات ہے، جس کام کے لیے ہم محنت کریں گے اس کا پھل ہمیں ضرور ملتا ہے۔ جو بھی کام ہو، اگر ہم دنیا کے لیے محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دنیا میں جو ہے وہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم آخرت میں کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آخرت کے وعدے ہمارے ساتھ جو کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کہ الذین یستحبون، یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت کی زندگی کے اوپر، جن کا مطمع نظر صرف دنیا کی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، حرام راستوں کے اوپر چلنے والے، وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آخرت اعتبار ہوتا تو پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو نہ چھوڑ دیتے، پھر وہ رشوت نہ لیتے، وہ حرام نہ کھاتے، وہ سود نہ کرتے، وہ کسی کا حق نہ مارتے۔ لیکن چونکہ ان کے نزدیک صرف یہ دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے، اس لیے وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور وہ پسند بھی یہ کیا کرتے ہیں، یستحبون الحیات الدنیا، وہ دنیا ہی کی زندگی کے اوپر مرتے ہیں، وہ دنیا ہی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرۃ، آخرت کے بارے میں ان کا کچھ نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات جو ہے وہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا کے لیے محنت کریں گے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صلہ دے دے گا، ان کو اس محنت کا پھل مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جس نے ترجیح دی دنیا کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی آخرت کو جو ہے وہ گنوا دیا، اس نے جو ہے وہ آخرت کو بھول گیا، اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر اس کا ایمان ہوتا تو پھر اس کی پرائرٹی جو ہے وہ آخرت ہوتی، دنیا نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اس نے، اللہ نے تو پرائرٹی آخرت بتائی ہے کہ تم جاؤ، تمہیں بھیجنے کا دنیا میں ایک مقصد ہے، اس مقصد کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرو، میرے پاس آؤ، میں تجھے کامیابیوں سے نوازوں گا۔ تمہارے لیے وہ جنتیں جو ہیں اس نے کھڑی کی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اگر تم جو ہے وہ اپنے مقصد کو بھول گئے، آپ کسی کو کوئی کام ڈیپیوٹ کرتے ہیں، وہ کام اگر کر کے نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے، آپ بچہ ہے کوئی مارتے بھی ہیں، اس کو سزا بھی دیتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک بچے کو آپ کام کے لیے بھیجیں، جاؤ فلان دکان سے جا کے چیز لے کے آ جاؤ، وہ جائے اور جا کے سارا دن جو ہے وہ کھیل کود میں جو ہے وہ مشغول رہے، تو شام کو واپس آئے تو پھر کیا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں گزرے گی اس وقت؟ آپ کیا اس کو سزا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ ہمیں بھیجا، ہم یہاں کے آ کے دنیا کے ایک لہو اللہ میں جو ہے وہ مشغول ہو گئے، دنیا کی کھیل کود میں مشغول ہو گئے، اور اسی کو اپنا جو ہے وہ مقصد بنا لیا، تو پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ وَيَصُدُّونَ، اور ایک تو وہ گناہ کرتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے، دوسرا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس سے روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اچھا ٹھہر جائے یار، کی کرنا ہے، 4 دن زندگی ہے ہی کما لو، پھر اس کے بعد کر لینا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں، نیکیاں جو ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں کرتے، اچھا ٹھہر کے کر لیں گے، اچھا وہ بھی تو نہیں کر رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قبر میں حساب مجھے اپنا دینا ہے، آپ نے اپنا دینا ہے، ہر کسی نے دینا ہے۔ اور دوسرا ہمارے ہاں سب سے بڑی جو خرابی آ گئی ہے، ہمیشہ یہ کہتے ہیں دین تو انڈیویجول مسئلہ ہے، کہ ہر کسی کا انفرادی فعل ہے۔ انفرادی فعل نہیں ہے یہ۔ اگر کوئی آگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ والے گھر کو جلا رہی ہو اور آپ آرام سے سوئے رہے ہیں کہ نہیں یہ میرے گھر تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس سے بڑا بیوقوفی، اس سے بڑی خام خیالی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اللہ کا راستہ چھوڑیں، دوسروں نے چھوڑا ہوا ہے، تو لیکن آپ بھی جو ہے وہ ان کی طرف نہیں چلیں گے، کیونکہ ساتھی صرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تمہارا کارساز وہی ہے، تمہاری دیکھ بھال، تمہارا رازق، ہر چیز وہی ہے۔ دنیاوی لوگ آپ کس سے مانگ کے دیکھ لیں، کسی سے ایک دن مانگ لیں وہ دے دے گا، دوسرے دن مانگ لیں، اس نے تو روٹین بنا لی ہے، شرمندہ کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا۔ ایک اللہ ہے جو دیتا ہے اور پھر جتاتا بھی نہیں ہے۔
ہم نہ صرف اس کی خود نہیں مانتے وَيَصُدُّونَ بلکہ ہم خود راستہ بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اب راستہ روکنا کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ہے، بچہ شائننگ بچہ ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن میں جو ہے وہ غرق کر لوں اپنے آپ کو، میں ایک عالم بنوں، میں تو قرآن کی تفسیر لکھوں، انٹرپریٹیشن کروں۔ وہ داڑھی رکھتا ہے، وہ تمام لہو و لعب سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں یہ کوئی تمہاری عمر ہے؟ ابھی تو کیریئر بناؤ اپنا، ابھی تو تم کیریئر بناؤ گے، محنت کرو گے، یہ بوڑھے ہونے کی باتیں ہیں، کس نے دیکھی ہے کہ اگلی سانس ہے؟ تو یہ ایک قسم کا یہی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ ہم وہ روکتے بھی ہیں راہ سے لوگوں کو، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں پھر کجی، اس میں ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ پھر اپنی طرف سے دلیلیں ایسی ایسی لائیں گے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی ضلال بعید، جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی 18ویں آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کل کہ ضلال بعید کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ جو لوگ دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں آخرت پہ، لوگوں کو جو ہے اس کے راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول، کوئی ایسا رسول، الا بلسان قوم ہی، مگر یہ کہ وہ اس قوم کی زبان سے لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کرے ان کو، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ بڑا ایک سمپل سی بات جو ہے وہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ پہ آئی زبان میں کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا کسی قوم میں مگر اسی کی زبان کا۔ اگر زبان ہوتی عربک اور وہاں پہ رسول آ کے عبرانی بولنی شروع کر دیتا تو کس کو کیا سمجھ آنی تھی؟ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ جس قوم کی طرف وہ رسول بھیجا جو انہی کی زبان میں بات کرتا تھا۔ اگر کوئی آئے آگے یہاں پہ فارسی بولنی شروع کر دے یا کسی دوسری لینگویج میں بات کرنی شروع کر دے تو کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ ان کا موقف کیا ہوگا کہ یہ تو زبان ہمیں ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتی، ہضم ہی نہیں کر سکتے، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی یہ زبانیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پہ ایک ایکسیپشن بھی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ نمبر ایک تو کہا گیا کہ لبین لہم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے جو باقی انبیاء کرام کے اوپر فضیلت دی گئی ہے اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ باقی سارے لوگ اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، میں جو ہے وہ تمام امت کے لیے ہے، میں تمام دنیا کے لیے جو ہے وہ مجھے بھیجا گیا۔ باقی جتنے تھے یہاں پہ وہ ہمیں جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہے کہ باقی ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف آیا، اسی کی زبان لے کے آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے آئے۔ حالانکہ آئے پہلے مقصد جس زبان کا، جہاں جس علاقے میں تھے ان لوگوں کی زبان میں اس پیغام کو پہنچانا، اور وہ پیغام جیسے وہاں پہ پہنچا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ پیغام وہاں سے نکل کے کہاں کہاں تک نہیں پہنچ گیا۔ تو یہ وہ اشارہ تھا، یہ تھا کہ باقی سارے نبی اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، انہی کی زبان میں پیغام لے کے آئے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا عرب میں، زبان عربک تھی، لیکن آپ کا پیغام پوری دنیا میں جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اور یہیں پہ پھر یہ میسج بھی سامنے آتا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے لیے جب ایک پیغمبر، ایک نبی بھیج دیا گیا اس کے بعد پھر ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اب فیضل اللہ، اب پھر یہ کہ فیضل اللہ، بس وہ چاہے جس کو گمراہ کر دے۔ دیکھیے وہ ہدایت بھی کس کو دیتا ہے؟ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کے دل میں اپنی جستجو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، ہمیں اختیار دیا، وَہَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، اپنی دونوں راہیں اس نے دکھا دیں، تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راہ کے طالب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں دو ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کی طرف، جو ایک قدم چلتا ہے میں دو قدم اس کی طرف چلتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جو ہدایت کا طالب ہی نہیں ہوگا، جو اللہ کے رسول کا پیغام سننے کا ہی روادار نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہوگا، اللہ کے رسول کے متبعین کو جو ہے وہ جھٹلاتا ہوگا، اس کی امتیوں کو جھٹلاتا ہوگا، اذیتیں دیتا ہوگا، تو پھر وہ راہ کیسی جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ فیضل اللہ، پس جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ یہ نبی کو سب کچھ یہ دے کے، سب کچھ کر کے بھی نبی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سب کو مسلمان کر لے۔ نبی نے صرف اللہ کا پیغام دینا ہے،
نبی اپنی ہر نبی پریشان ضرور ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ لوگ مجھے سچا کیوں نہیں سمجھ رہے، میں حق پہ ہوں، میرے اس حق کو کیوں نہیں مانتے یہ لوگ۔ جب بھی ایسی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہیں؟ لستا علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد پھر انا علینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پیغام پہنچا کے یہ سمجھ لیں کہ بس یہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے، نہیں۔ فیضل اللہ، جس کو چاہے گا اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت دے گا، اور جس کو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ وہی وہو العزیز الحکیم، وہی غالب جو ہے وہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ یہاں تک ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے، یہاں تک قرآن کی حقانیت ثابت ہوئی، قرآن کی سچائی ثابت ہوئی، اللہ کی وحدانیت ثابت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ خاتم النبیین ہونا ثابت ہوا، آخری کتاب ثابت ہوئی، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ نبی جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہی مکہ والوں کو، ان کافروں کو ایک پھر اور مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ یہود تھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، بِآیاتِنَا، بلا شبہ بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یہ کہ وہ نکالے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ صرف تمہاری طرف نبی نہیں بھیجا، یہ بنی اسرائیل کی طرف بھی ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا، پیغام یہاں پہ بھی یہی تھا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، یہاں پہ لفظ کیا یوز ہوا ہے؟ ناس کا مطلب کیا ہے؟ تمام بنی نو انسان۔ یہاں پہ لفظ کیا یوز ہوا ہے؟ قوم کا، صرف اپنی قوم کو۔ اب دیکھیں چھوٹا سا فرق ہے، یہ چھوٹا سا فرق جو ہے وہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نو انسان کے لیے نبی آوان کے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے آئے تھے؟ صرف اپنی قوم کے لیے، قوم کا، کہ تو اپنی قوم کو نکالے، کہاں سے؟ اندھیروں سے الی النور، اندھیروں سے جو ہے وہ روشنیوں کی طرف، گمراہی سے جو ہے وہ حق کی طرف، باطل سے حق کی طرف جو ہے وہ لے کے آئے۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور یاد کروائے ان کو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن۔ اللہ کے دن کون سے دن ہوتے ہیں؟ اللہ کے وہ دن ہوتے ہیں جو یاد رکھنے والے دن ہوتے ہیں، جو یادگار دن ہوتے ہیں۔ یہ اچھے پہلو والے بھی دن ہو سکتے ہیں، یہ برے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کا دریا پار کرنا اور مصریوں کا اور فرعون کا اس میں ڈوب جانا، ان کے لیے وہ قیامت کا دن بن گیا، مسلمانوں کے لیے آزادی کا دن بن گیا، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور بنی اسرائیل اسی شکر میں پھر بعد میں جو ہے وہ 10 محرم کا جو ہے وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری مسلمانوں کے لیے خوشی کے شادیانے والا دن تھا، جبکہ کفار کے لیے اس دن جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونے والا دن تھا۔ بدر میں جس سے کو جو ہے مسلمانوں نے جو ہے فتح حاصل کی اور کفار کے سارے سرداروں کو جو ہے وہ اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا، تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی والا دن تھا۔ تو یہ ایسے ہی دن ایام اللہ ہے، جو اللہ کے دن ہیں، اللہ کے دنوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو یاد کرو، اور یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہاں کہاں جو ہے وہ تمہارے لیے ساتھ نہیں دیا، کہاں کہاں تمہارا بازو نہیں پکڑا، کہاں کہاں تمہیں گمراہی سے نہیں نکالا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ دیکھیں مومن کی 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ صبر کی حالت میں ہوگا یا شکر کی حالت میں ہوگا۔ اور مومن کا تو یہ ہے کہ جب وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ ساری عمر پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، اللہ کی طرف سے جزا پاتا ہے، اللہ کی طرف سے ثواب، اس کا بدلہ پائے گا۔ یا یہ ہے دوسری، یہ کہ جب اللہ نے اس کو دے دیا تو پھر وہ ایک فیز سے نکل کے دوسری فیز کو، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں کہ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر لینے کے بعد وہ جھکتا اکڑتا نہیں ہے، اس کی گردن میں سریا نہیں آ جاتا، وہ پھر جو ہے وہ اللہ کے آگے اور جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ صلہ پاتا ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلیں آپ پہ مکی زندگی میں آئیں، کس کس قسم کی اذیتیں نہیں دی گئیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا گیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، خاک ڈالی گئی، اوجڑی آپ کی کمر پہ لاد دی گئی، کون سی ایسی مشکل تھی جو نہیں دی تھی؟ آپ کیا کرتے؟ صبر صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے،
اور اس کے بعد جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمران بنا دیا، مکہ فتح کروا دیا، پھر آپ نے جو ہے وہ اس وقت بھی کچھ نہیں، آپ کا سر تو اس وقت بھی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ جو ہے وہ لگا جا رہا تھا، اور اس دن بھی جو ہے وہ مکہ فتح کر کے بھی آپ کی جو گردن اوپر نہیں اٹھی، اس دن بھی آپ سر بسجودی رہے۔ تو ہمیں تو وہی نمونہ ہے ہمارے لیے تو پریکٹیکل ورژن وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ تو ہے نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبار، جو صابر بھی ہے اور جو شاکر بھی ہے، جو صبر بھی کرتا ہے، جب دیتا ہے اللہ تو صبر کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے اسے لے کے امتحان میں ڈال کے کہ کیا یہ بندہ میرا کسی اور طرف تو نہیں جھک جاتا، کسی اور کے سامنے تو نہیں اپنا سر۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری زندگیوں میں اس وقت کتنی ہیں چیزیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی مشکل آتی ہے، اللہ کی طرف سے دھیان اٹھا کے ہمارا دھیان کہاں کہاں نہیں جاتا، اللہ کی حلال چیزوں کو چھوڑ کے ہم آرام آرام کہاں پہ نہیں چلے جاتے۔ تو جب یہاں پہ تو جب کہا گیا کہ اللہ توکل اللہ ہی کے اوپر کرنا ہے، اور جب دیتا ہے اللہ تو پھر ہم جو ہے وہ انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں۔ جب اللہ کامیابیاں دیتا ہے تو پھر ہم اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم ان کامیابیوں کو اپنی محنت کے ساتھ، اپنی قابلیت کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ، اس ایم پی اے کے ساتھ جو ہے منسوب کر دیتے ہیں کہ ہاں آج میں اس قابل ہو گیا ہوں، میں نے CSS کر، میں اصل میں پڑھا ہی بہت تھا، میں اتنا نہ کرتا تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تجھے پڑھنے کی ہمت کس نے دی ہے؟ تجھے توفیق کس نے دی ہے؟ جب تم کسی منصب پہ پہنچ جاتے ہو تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ تو فلاں نے جو ہے وہ سفارشی نہ ہوتا تو مجھے یہ نوکری ملنی نہیں تھی۔ جو رزق تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے ساری دنیا چاہے تو وہ تجھ سے نہیں چھین سکتی، اگر جو رزق تیرا حصہ نہیں ہے ساری دنیا چاہے بھی تجھے دینے کے لیے تو وہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ ہے وہ شکر کی حالت کہ اس شکر میں بھی اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے، اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کامیابیوں کو، اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت، جاہ و منصب، اولاد، عزت دی ہے، اس کو کسی اور سے منسوب کر دیتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا پھر آگے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ صرف سنایا جا رہا ہے ان کو کہ یہی کچھ تم کر رہے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہی بات پہلے بھی ہو گئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو جو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر تھیں، اس میں سے کچھ تو گناہ بھی دیا۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، ویذبحون ابناءکم، وہ قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، یستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش تھی، امتحان تھا۔ یاد کرو اللہ کی نعمتیں تھیں، کیا نعمتیں تھیں؟ سب سے بڑی نعمت کہ تم جو ہے وہ سینکڑوں سال کی غلامی کے بعد آزادی دی تمہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس سے بڑھ کے اللہ کی نشانی اور کیا ہو سکتی تھی کہ سمندر پھٹا، اس میں راستہ بنا اور تم راستے سے بخریت گزر گئے، فرعون اسی راستے سے گزرنے لگا اور پانی مل گیا اور وہ ڈبو دیا گیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا نشانی آ جائے تمہارے لیے؟ کتنے معجزے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ تم کو تو بھوک لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کھانا اتار دیا۔ تم رات کے اندھیروں سے ڈرے، اللہ نے روشنی کا مینار کھڑا کر دیا۔ تمہیں دن میں گرمی لگی، اللہ نے ابر کا سایہ تمہارے اوپر کر دیا۔ تم نے پانی مانگا، پتھر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے۔ یاد کرو یہ نعمتیں اللہ کی۔ ہم کیا اللہ کی نعمتیں یاد کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں میری نوکری، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں۔ تو یہاں پہ یہی بات موسیٰ سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو مکہ والو، تمہیں اس گھر کا جو ہے وہ میں نے نائب بنایا تھا، اس گھر کا متولی بنایا تھا، اور اس گھر کے متولی ہونے سے سورہ پڑھ لیجئے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کے دلوں میں کیا بات ڈالی تھی کہ ایک گرمیوں میں اس طرف نکل جانا، سردیوں میں اس طرف نکل جانا، تمہارے لیے کھانے پینے کا ہر چیز کا، اناج کا ہر چیز کا بندوبست یہیں پہ ہو گیا۔ مکہ جہاں پہ کچھ ایک پتہ تک جو ہے وہ نہیں اگتا، وہاں پہ آج تک جو ہے وہ رزق جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ جو نعمتیں مکہ والوں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی، کس نے تمہارے لیے راستے آسان کر دیے؟ متولی بنا کے جو دائیں بائیں کے قبائل تھے، مکہ تو لڑائی جھگڑوں کا، مار کٹائی کا، لوٹ مار کا گڑھ تھا۔ اس کے باوجود جو مکہ کی طرف سے جاتا تھا اس کو عزت و احترام سے جو ہے وہ راستہ بھی دیتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ یاد کرو یہ نعمتیں۔ اسی طرح نعمتیں جو ہے ان کو یاد کروائی جا رہی ہیں کہ جب تمہیں فرعون سے جو ہے وہ نجات دی، تم برے جو ہے وہ تمہیں برے عذاب میں، اس حد تک یذبحون ابناءکم، وہ تو تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہوگی کہ جو بچہ ہے وہ قتل ہو جائے اور بیٹیوں کو رکھا جائے اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے گھریلو کام کاج کے لیے؟
یا جو بچے بچتے بھی تھے بڑے بھی ہوتے تھے گدوں گھوڑوں بیلوں کی جگہ پہ ان کو جو ہے وہ جوتا جاتا تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو اتنی روٹی بھی نہیں ملتی تھی جس سے ان کا پیٹ بھر سکے، ان کے لیے وہ ایک جانور کی حیثیت رکھتے تھے، یہ تھا ان کا حال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو ہے وہ ان کو یسومونکم سوء العذاب، یہ وہ برے عذاب میں تمہیں مبتلا کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب پکارا تیرے رب نے، تمہارے رب نے ندا دی، آواز دی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم جو ہے وہ شکر کرو گے میرا تو میں تمہیں اور دوں گا، زیدنکم لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ لفظ جو ہے وہ ازعاد سے ہے، زائد اسی سے لفظ ہے ہمارا کہ اور جو تمہارے رب نے جو ہے وہ پکارا تمہیں اور کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں جو ہے وہ اور زیادہ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے اسے ایک کھجور دی، اس نے اس کھجور کو جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اس نے کہا ایک کھجور، اور چھوڑ کے چلا گیا۔ دوسرا صحابی آیا، اس نے آگے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کھجور دی، اس نے ہنس کے لی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے نبی نے اس کو 20 درہم یا 20 دینار پھر اور دیے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت، اللہ کا حکم بھی کہ اگر تم میرا شکر کرو گے، میرے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یقیناً میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، اور اس کو اپنی طرح منسوب کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ عذاب کی شکلیں ہم کتنی دیکھتے ہیں، دیکھیے ہم روز دوسرے دن جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی طوفان آ گیا، کبھی جو ہے وہ ہریکین آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، بلکہ اوپر ہمارے اوپر جو اس وقت جو عذاب آیا ہوا کرونا کی شکل میں، کیا یہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانکی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بارے میں کیا ابھی بھی سوچا ہم نے؟ ابھی بھی ہم جو ہے وہ سوچ نہیں رہے اس کے اوپر کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم استغفار کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آج بھی جو ہے وہ ہم نے گھڑ رکھے ہیں کہ ہم نے احتیاط لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا اللہ کے آگے جھکے ہیں ہم؟ کیا ہم نے اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے ہیں، روئے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے؟ نہیں، آج بھی ہم جو ہے وہ دنیاوی امور تو طے کر رہے ہیں، دنیاوی فارمولے تو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اللہ کے آگے کیوں نہیں جھک رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے اگر میرا انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ، اور کہا موسیٰ سے اِن تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم سارے کے سارے انکار کر دو، تم بھی اور جتنے بھی دنیا میں سب کچھ ہے، مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے سارے کے سارا، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے پرواہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی۔ فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے انکاری ہو جائیں، اللہ کے حق کو نہ مانیں، تو تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر سارے کے سارے اللہ کا کلمہ بھی پڑھنا شروع کر دیں تو تب بھی اللہ کی صحت پہ کوئی، اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ سارے کے سارے ہو بھی جائیں، اللہ کی بادشاہی میں جو ہے وہ کتنا فرق پڑتا ہے، کہا گیا ایک سوئی لو سمندر کے پانی میں ڈبو، جتنا سمندر کا پانی اس میں لگا شاید اتنا فرق پڑ جائے، اس کے علاوہ اور کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اگر تم نہیں مانو گے اس کی بات، انکار کر دو گے، تم بھی کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ موسیٰ وال کی قوم والوں نے کیا تھا، کیا انجام ہوا تمہارے نظر نہیں آ رہا؟ آج تم بھی مکہ والو، آج کافرو تم بھی انکار کر دو، بلکہ جتنے دنیا میں سب کچھ ہیں تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب آگے جو ہے وہ بتایا گیا ہے اسی آیت کریمہ کہ اللہ کیوں چاہتا ہے تمہیں، اللہ کیوں تمہیں سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ اچھا چلیں پھر ایسے ہے کہ تمہیں ساتھ ہی الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، اچھا کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں اس سے پہلے قوم نوح کی، عاد کی اور ثمود کی؟ کیا تمہیں نہیں پتا چلا کہ یہ تمہارے دائیں بائیں کیا ہوتا رہا؟ اس لیے کہ نوح سے بڑے فیملیئر تھے یہ عاد اور ثمود، یہ تو دائیں بائیں بسنے والے لوگ تھے، کیا تمہارے پاس ان کی خبریں ان کی نہیں آئیں؟ ان کے بارے میں بھی اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، کتنی قومیں ہیں، تو اتنی قومیں اتنی کیا ہے، تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی کام کیا تھا جو تم اس وقت کر رہے ہو۔ قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے۔ آج ہم بھی اگر دیکھیں تو ہم کتنے انبیاء کرام کے نام جانتے ہیں؟ 20 21 22 نبی تو آئے 1,24,000۔ ہمارے سامنے کتنی قوموں کی مثالیں دی گئی ہیں، چند لوگوں کی، چند قوموں کی، لیکن جو باقی ہیں تو یہاں پہ بھی ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس خبر ہی نہیں آئی تم سے پہلے لوگوں کی، نوح کی، قوم نوح کی، عاد کی، ثمود کی، اور ان کے والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے تھے، ان کے بعد آئے تھے، لا یعلمہم، وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، الا اللہ، مگر اللہ جانتا ہے۔
تو یہ ساری خبریں، ساری اخبار تمہارے سامنے نہیں پہنچی، تم نہیں جانتے کیا ہوا تھا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر، کھلی کھلی نشانیاں لے کر، میرے معجزے لے کر، میرے پیغام لے کر ان کے پاس پہنچے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، بس انہوں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے کہ ہم نے تمہاری بات نہیں سننی۔ یہ محاورہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، جب کسی کی بات نہ سننی ہو تو کہا بس بس تیرے ہمیں نہیں تیری بات سننی۔ اس کے 2-3 مطالب لیے گئے، ایک یہ کہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنا، بس اللہ کی میں نہیں مانتا تیری، یا اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دینا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، بس پلٹ دیے، رکھ دیے ان کے منہوں کے اوپر ہاتھ۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم انکار کرتے ہیں جو تو لے کے آیا، جس کے ساتھ تو بھیجا گیا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہم مانتے ہیں دل سے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیروکار، ہمارے جو ہیں وہ لیڈر ہیں، ہمارے جو ہے وہ ہادی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اگر وہ ہم اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے تو پھر ہم کس طرح کی امتی ان کے ہیں، ہم کس طرح کے پیروکار ہیں ان کے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، وعدہ مت توڑو، خیانت مت کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، سود نہ لو، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تو بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّا، اور لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور بے شک جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہمیں اس کے اوپر شک ہے، ہم بڑے تردد میں ہیں۔ اگر تردد نہ ہوتا تو ہم آخرت کے اوپر جو کہتے ہیں ہاں ہمیں جانا ہے، ہمیں جا کے اپنا حساب دینا ہے، تو اس آخرت کو پانے کے لیے، آخرت کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے، جب ہم کسی جگہ ٹریول کرنا ہوتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، ہم اس کے لیے سارا جو ہے وہ جو سامان تیار کرنا ہے، وہاں جا کے رہنا کس کے پاس ہے، کہاں ہوٹل میں رہنا ہے، بکنگ کروانی ہے، پیسے کتنے چاہیے، سب بندوبست کر کے جاتے ہیں۔ آخرت کے لیے ہم کوئی بندوبست نہیں کر رہے، ہم صرف اسی دنیا میں مگن ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، آخرت میں جائے گی دیکھی جائے گی، منزل مقصود تو پہنچو، وہاں نہ کھانے کے لیے ملے، نہ منجی بستر ملے، نہ کچھ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ جب یہ کہا گیا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، کہ یقیناً ہمیں تو اس میں شک مما تدعونا الیہ مریب، کہ جس چیز کی طرف تمہیں ہمیں بلاتا ہے ہمیں تو اس کے بارے میں شک ہے، ہم تو بڑے تردد ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا، تم ایسے ہی باتیں کیے جا رہا ہے۔ کہا گیا قالت رسلہم، کہا ان کے بھی رسولوں نے، افی اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ تم سے آج پوچھا جائے تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں پالنے والا کون ہے، فٹ تمہاری زبان سے نکلے گا اللہ، تو کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ تو پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا ہے۔ جب اس نے آسمانوں اور زمین کو بنا لیا تو پھر تمہاری کیا اوقات تھی؟ کہ تم کس طرح تھے؟ پالنے والا وہ ہے، یہی 2 نشانیاں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یدعوکم، اور وہ تو اس کا احسان ہے، وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کی ساری لوگ جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے لگ پڑیں، اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، سارے کے سارے لوگ اس کے انکاری ہو جائیں، اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کا احسان ہے، وہ احسان ہے، وہ یدعوکم، وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ بخش دے تمہارے گناہوں کو، اور یؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مہلت دیے رکھے ایک وقت مقررہ تک، ایک خاص مدت تک۔ مہلت کس لیے ملتی ہے؟ دیکھیے، مہلت ملنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کیا بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، کیا وہ توبہ کرتا ہے، کیا اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ، اسی لیے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھاگ کے کہاں چلا جائے گا، کیا اس نے زمین و آسمان کے کنارے توڑ کے کہیں اور نکل جانا ہے، کیا اس نے کسی اور دنیا میں سانس لینا شروع کر دینا ہے، کیا اس نے کسی اور کو جو ہے وہ کسی اور کے سامنے کہاں چلا جائے گا، آئے گا تو میرے پاس ہی۔ اللہ تو بلاتا ہے بار بار، دن میں 5 دفعہ اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، 5 دفعہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ ہم دنیا میں کامیابی ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں، ہم اس اصل راستے کو، اصل کامیابی کو تو بھول جاتے ہیں کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ، یہ کامیابی کا راستہ ہے، ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے اپنی دنیاوی کامیابیوں کی طرف پھرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تو بلاتا ہے، آؤ تمہارے گناہوں سے تمہیں بخش دوں، تمہیں پاک کر دوں، تمہیں جو ہے اس سے اور ایک وقت تک مقرر دوں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہے۔ اب ان کا خیال تھا کہ نبی وہ ہونا چاہیے جو کوئی اور ہی عجیب، کوئی خلائی مخلوق ہو، اس کے ساتھ فرشتے دائیں بائیں ہوں، اس کا پروٹوکول ہو، ہٹو بچوں کی واضح لگ رہی ہوں کہ ہاں یہ نبی آ رہا ہے۔
اگر کوئی نبی کسی اور مخلوق سے آتا یا نبی فرشتوں میں سے آتا یا کسی اور طرح آتا تو پھر تو بڑا سیدھی سی بات انہوں نے کہنی تھی آگے سے گڑ کے کہ جو تو پیغام دے رہا ہے یہ پیغام ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو تمہاری جیسی قوم کے لیے ہے، اس کو تو تم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ سنبھال سکتے ہیں، ہمیں تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ڈیفرنٹ ہیں۔ اور پھر یہ کہہ دینا، ان کا خیال تھا کہ یہ تو وہ جیسے یہ کانسیپٹ کہاں سے ہے، یہ کانسیپٹ ہے رہبانیت کا، نصارہ سے، یہود سے، کہ وہ ان کے ہاں، ہمارے ہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہے، نبی کا یہ کیسا نبی ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے۔ تو یہ نبی تو ایسے نہیں، نبی تو ہونا چاہیے، ان کا خیال تھا کہ ایک وہ تارک دنیا ہو، وہ لنگوٹ بار کے سادھو بیٹھا ہوا ہو، اور اس کو وہ آج ہم اس کو جو ہے وہ مانتے ہیں، جو اللہ کا نیک بندہ یہاں پہ تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیا یہی کانسیپٹ آج بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے؟ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو کوئی مگر ہمارے جیسا انسان ہے، تریدون، اور تو چاہتا کیا ہے، ان تصدون عما كانوا يعبدوا آباؤنا، اور تو چاہتا یہ ہے کہ جس کی ہمارے باء اجداد عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے روکنا چاہتا ہے، تو اپنی چودراہٹ چاہتا ہے، تو ہمارے باء اجداد کو جو ہے وہ نیچا دکھانا چاہتا ہے، تو ہمارے ان معبودوں کو جن کی ہمارے باء اجداد عبادت کرتے ہیں، آج بھی ہماری زندگی میں سب سے بڑی جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ ہم اس کسی چیز کو اس کو جو ہے وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اچھا ماں باپ یہ کرتے ہیں ہم نے بھی کر لیا۔ یار یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک غلطی میں کروں میری اولاد کو بھی وہی غلطی کرنی چاہیے۔ اگر میں نے ایک گناہ کیا، میں نے ایک راستہ جو ہے وہ اپنی لا علمی کی بنا کے اوپر، جہالت کی بنا کے اوپر راستہ اپنا کھوٹا کر بیٹھا ہوں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ میری اولاد بھی اپنے راستے کو کھوٹا کرے؟ تو یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی بات باء اجداد بھی کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں، سب بھی کہتے ہیں، اس کو پرکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنی چودراہٹ چمکانا چاہتے ہیں، آپ اپنا ہی نہا جو ہے وہ گھر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت چھوڑ دیں، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ فاتو بسلطان مبین، نشانی لا کوئی پھر مانیں گے تم، فاتونا بسلطان، نشانی لے کے آؤ کوئی ہمارے پاس، کوئی معجزہ لے کے آؤ۔ اور پھر معجزے بھی دیے گئے، اگلی آیت کریمہ معجزے بھی دیے گئے۔ کیا معجزے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا نہیں دیا گیا؟ کیا جو سمندر کو پھاڑنا جو ہے وہ معجزہ نہیں تھا؟ کیا جو ہے وہ آسمان سے پہلے، اس سے پہلے کتنی اس قوم کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کے کھانے میں مینڈک آ گئے، خون آ گیا، جوئیں پڑ گئیں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور چلو چھوڑو، وہ تو اس وقت تھا جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دے کے مصر سے نکال کے ادھر لے بھی آیا، تب بھی اس کے بعد کتنے معجزے تمہاری آنکھوں کے سامنے جو دیے گئے۔ کیا صالح علیہ السلام کو معجزہ نہیں دیا گیا تھا؟ ایسے ہی اسی طرح جو ہے وہ مجلس میں بیٹھے انہوں نے کہا تھا ہم پھر تب ایمان لائیں گے، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا جو گابن بھی ہو، پھر مانیں گے کہ ہاں پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، تو انہوں نے پھر نہیں مانا۔ تو کتنے اور معجزے، اسی طرح کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق قمر کا معجزہ نہیں تھا؟ پتھروں کا بولنا معجزہ نہیں تھا؟ کیا سب سے بڑھ کے قرآن معجزہ نہیں تھا؟ اس سے بڑھ کے اور نشانیاں کیا چاہتے ہو تم؟ فاتونا بسلطان، نشانی لے کے آؤ کوئی۔ اب نشانی پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا میں لے بھی آتا ہوں، دعا کی، قبول بھی ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی ہے، اگر اس کے بعد یہ ایمان نہیں لیا سوا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کا تو کن ہی جو ہے وہ سوچنا اس بارے میں جو ہے وہ بات ہو جانی ہوتی ہے، ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو اس سے پہلے کسی کے اوپر نہیں آیا۔ یا یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی جو ہے وہ امید رکھیں، دعا کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ پسند فرمایا۔ تو یہ لوگوں کا ایک ہمارے ذہنوں میں بھی ایک کنسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کوئی بابا اس وقت تک بابا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی کرامت نہ دکھا دے، جب تک وہ نشانی نہ دکھا دے۔ دیکھیے اس کا رویہ، اس کا کریکٹر، اس کی پرسنالٹی، اس کے کرنے والے کام وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے یا کسی دوسرے راہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے، اللہ کے قرآن اور سنت کی طرف بلاتا ہے تو وہ تمہارا ہمدرد ہے۔ اگر وہ اللہ کے، کیونکہ وہ تمہاری آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس راستے پہ نہیں بلاتا بلکہ اس نے اپنی طرف سے بہت کچھ ایڈ کیا ہوا ہے یا اس نے اس میں سے نکالا ہوا ہے، تو پھر اس کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو صرف اپنی دنیا کمانے سے دلچسپی ہے، اس کو تمہاری آخرت سے، تمہاری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو تمہاری آخرت، جو تمہارا پیارا ہوگا، جو تمہارا خیر کا ہوگا، وہ تمہاری آخرت سنوارنے کے چکر میں رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ 10 سے 18 تک ہم کل پڑھیں گے، اور پھر آگے منڈے سے جو ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرما، جو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، جو نہیں بھی کہتے، یا اللہ سب بیماروں کو جو ہے وہ شفائے کاملہ عطا فرما دے، صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ ہمارے والدین پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن سے پالا ہے۔ یا اللہ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو رزق کے ہاتھوں پریشان ہیں ان کو اپنے ہاں سے حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولادوں کا مسئلہ ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک اولاد اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے اس کو فرما بردار بنا دے۔ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔